سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں ڈیجیٹل شعبے کے نئے کاروبار اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے انتہائی موزوں منڈی ہے۔ شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں FBR کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت IT اور دیگر شعبوں کے اصلاحاتی عمل میں پاکستانی سرمایہ کار برادری کو شامل کرنے کو ترجیح دے گی۔ سینٹ کے چیئرمین نے کہا ہے کہ پاکستان IT، ادویات اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں قطر کی ترقی کے لیے ہنرمند انسانی وسائل برآمد کرنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ پاکستان اور چین نے ادویات کی تیاری اور طبی ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے صحت کے شعبے میں دو طرفہ تعاون مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی ناکہ بندی کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کرے۔ اور پاکستان سپر لیگ میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندر کا میچ لاہور میں ہوگا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کو عالمی سطح پر ہونے والی ڈیجیٹل تبدیلی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ وہ ڈیجیٹل تعاون تنظیم کی سیکرٹری جنرل دیما الجلجہ سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں دنیا بھر سے 1000 سے زائد جدید ٹیکنالوجی کے سرمایہ کاروں اور پالیسی سازوں کا اجتماع پورے خطے میں ڈیجیٹل شعبے میں پاکستان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی معیشت جو 24 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، خطے میں ڈیجیٹل کاروبار اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے انتہائی موزوں منڈی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی کاروبار دوست پالیسیوں اور سرمایہ کار دوست سہولتوں کی فراہمی کا مقصد ملک میں جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی کے علاوہ سرمایہ کا حصول ہے۔ ادھر اسلام آباد میں سرکردہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنیوں کے ایگزیکٹو سے باتیں کرتے ہوئے وزیر اعظم نے پاکستان میں باہمی مفاد پر مبنی سرمایہ کاری اور شراکت داری کے لیے IT ایگزیکٹوز کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ شہباز شریف نے پاکستان کے خطے میں ٹیکنالوجی، فائنانس اور جدت کا مرکز بننے کے ویژن کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم نے مندوبین کو جاری ریگولیٹری اصلاحات، مالی مراعات اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کے حوالے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت IT اور دیگر شعبوں کے اصلاحاتی عمل میں پاکستانی سرمایہ کار برادری کی شمولیت کو ترجیح دے گی۔ انہوں نے اسلام آباد میں FBR میں ڈیجیٹل اور دیگر اصلاحات کے عمل میں سرمایہ کاروں کی شمولیت اور مواقع سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے یقین ظاہر کیا کہ ملک پاکستانی سرمایہ کاروں کے ذریعے پائیدار، بہتر اور دیر پا نتائج حاصل کرے گا۔ وزیر اعظم نے FBR میں ڈیجیٹل اصلاحات میں سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں IT شعبے کے سرمایہ کاروں کو معلومات فراہم کرنے کے لیے ایک خصوصی ویبینار منعقد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی کاروباری برادری کو عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہو رہی ہے اور IT کے شعبے میں ہمارے سرمایہ کار عالمی منڈی میں قابل قدر خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ڈیجیٹل کاروبار کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے۔ آج اسلام آباد میں 2 روزہ ڈیجیٹل فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان سرمایہ کار دوست پالیسیوں کے ساتھ عالمی سرمایہ کاروں کو بہترین تجاویز پیش کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پائیدار اور منافع بخش ترقی کے لیے کاروبار کی غرض سے سازگار ماحول موجود ہے۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اس فورم نے تبدیلی پر مبنی شراکت داری کی بنیاد رکھی ہے۔ ملک کے ڈیجیٹل ویژن کے حوالے سے اسحاق ڈار نے کہا کہ ہمارا یہ پختہ عزم ہے کہ عالمی معیار کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی تعمیر کی جائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ قومی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے قومی آمدنی کے تمام شعبوں کو ٹیکس دائرہ کار میں لایا جائے۔ انہوں نے آج کراچی میں پاکستان کے ایوان صنعت و تجارت کے فیڈریشن کے زیر اہتمام بجٹ سے پہلے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومی معیشت کو درست سمت میں گامزن کر دیا گیا ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ دانشمندانہ معاشی پالیسیوں کی بدولت مہنگائی اور پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حسابات جاری کے خسارے پر قابو پا لیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے یقین دہانی کرائی کہ کاروباری برادری کی تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا اور انہیں اگلے بجٹ میں شامل کیا جائے گا۔
محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت پیداوار کے ذریعے ترقی کو یقینی بنانے کے لیے برآمدات بڑھانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی نے پاکستان کے اس پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے کہ سیاست، معیشت اور ثقافتی شعبوں سمیت تمام شعبوں میں قطر کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار مراکش میں قطر کی شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن السولیتی سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ چیئرمین سینٹ نے دونوں ممالک کے درمیان پارلیمانی سفارتکاری اور مشاورتی اجلاسوں کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ان مقاصد کے حصول میں سہولت کے لیے مفاہمت کی مزید یادداشتوں پر دستخط کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان قطر کی آئی ٹی، ادویات اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے ہنرمند انسانی وسائل کے برآمد کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ پاکستان اور چین نے ادویات کی تیاری، ڈیجیٹل صحت اور طبی ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے شعبہ صحت میں دو طرفہ تعاون کو مستحکم بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ اس حوالے سے اتفاق رائے صحت کی قومی خدمات کے وزیر مصطفیٰ کمال اور ان کے چینی ہم منصب کے درمیان شنگھائی تعاون تنظیم کی ہیلتھ کانفرنس کے موقع پر ملاقات میں ہوا۔ ملاقات کے دوران دونوں وزراء نے دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ دوستی کا اعادہ کیا اور آزمائش کی گھڑی میں باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیل کی طرف سے ناکہ بندی ختم کرانے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کرے اور محصور علاقے میں انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کی اجازت دے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے ادارے میں ایک مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2 کروڑ سے زائد فلسطینی بھوک و افلاس کا شکار ہیں۔ انہوں نے غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ ناکہ بندی فوری طور پر ختم کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے عالمی برادری کو فوری اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کے بغیر شہریوں کو کوئی تحفظ نہیں مل سکتا، جس میں انسانی بنیادوں پر امداد اور سیاسی عمل بھی ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ امدادی کارکنان، قافلے اور طبی ٹیموں کو مکمل تحفظ اور آزادی سے کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے اور وہ فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے مخصوص ارادے کے ساتھ غیر قانونی اقدامات کر رہا ہے۔ انسانی حقوق کے گروپ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج نے ایسے اقدامات کے ساتھ اقوام متحدہ کے نسل کشی کنونشن کے خلاف ورزی کی ہے، جس میں شہریوں کو شدید جسمانی یا ذہنی نقصان پہنچانا شامل ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ تک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کے رسائی میں سہولت فراہم کرنے اور اجازت دینے سے بارہا انکار کیا ہے اور اس میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں اور عالمی برادری کے انتباہ کے باوجود جنوبی شہر رفح پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں بھی مسلسل ان شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو انخلا کے احکامات پر عمل کر رہے تھے۔ پاک فضائیہ نے بروقت اور فوری کارروائی کرتے ہوئے 4 بھارتی رافیل لڑاکا طیاروں کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی فضائیہ کے 4 رافیل لڑاکا طیاروں نے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ رات پیٹرولنگ پروازیں کی۔ تاہم پاکستان ایئر فورس نے بھارتی لڑاکا طیاروں کی موجودگی کا فوراً کھوج لگا لیا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ کی بروقت پروازوں سے بھارتی پائلٹ بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے اور راہ فرار اختیار کی۔ پاکستان کی مسلح افواج بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پوری طرح چوکس اور تیار ہیں۔ سندھ حکومت نے کسانوں کو کھاد اور بیجوں کے لیے رعایت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج کراچی میں ہونے والے ایک اجلاس میں کیا گیا، جس کی صدارت سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کی۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ چھوٹے کسانوں کے لیے ایک جدید زرعی پیکج تیار کیا جانا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے قدرتی آفات سے نپٹنے کے ادارے نے کل سے اتوار تک صوبے کے بیشتر حصوں میں وقفے سے بارش کا انتباہ جاری کیا ہے۔ تمام ڈپٹی کمشنروں کو اس عرصے کے دوران کسی جانی یا مالی نقصان سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے۔ سیاحوں سے کہا گیا ہے کہ وہ بھی اس ہفتے کے دوران پہاڑی علاقوں میں جانے سے گریز کریں۔ کنٹرول روم کا فعال کر دیا گیا ہے جو 24 گھنٹے کام کرے گا اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ہیلپ لائن 1700 پر اطلاع دی جا سکتی ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 19ویں میچ میں لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ آج لاہور میں مد مقابل ہوں گے۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک، جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہے گا، تاہم میدانی علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 36 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور مظفر آباد 37، کراچی 38، کوئٹہ 35، گلگت 33، مری 27، سری نگر 29، جموں 36 اور لیہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔